مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر الحمدللہ ہم نے تو کسی صحابی کو بھی اس کے صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ ہم نے جس صحابی کو مانا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے اس صحابی کو مانا ہے جس صحابی نے رسول اللہ کو مانا ہے، اور پھر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہم نے اس صحابی کو مانا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ رسول اللہ کو نسبت ہو جائے، جس کے ساتھ میرے آقا کو نسبت ہو گئی ہے، اس کو صرف انسان نے نہیں مانا بلکہ رب ذوالجلال نے بھی مانا ہے۔ بے مثال بے شمار اس کی ایسی مثالیں ہیں۔ ان میں سے دیکھیں، ایک زیتون کا درخت تھا کہ جس کے تیل کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، بس اس کی حضور کے ساتھ یہ نسبت ہوئی تو اللہ کو یہ ایک نسبت اور کوئی نسبت نہیں، صرف اتنی نسبت ہوئی کہ میرے آقا نے اس کو استعمال فرمایا تو اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی۔ میرے مالک کا قرآن بولا، فرمایا والتین والزیتون، محبوب تیری تو شان یہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک مرتبہ تیری نسبت ہو جائے ہم اس کو قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ نہیں، یہ تو زیتون کا مسئلہ تھا، آگے جائیں، جس مٹی کی نسبت نبی کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کے یار کے گھوڑوں کے سم لگنے کی وجہ سے جس مٹی کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یار کے گھوڑوں کے سم لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ مٹی اتنی پسند آئی، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ محبوب یہ گھوڑے کے قدم جو تھے کوئی عام قدم نہیں تھے بلکہ ان کا سلسلہ تعلق چلتا چلتا تیری نسبت پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو فقط ایک مرتبہ نسبت ہوئی تو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ اب وہ چیز جس کو ایک مرتبہ نسبت ہو، اللہ اس کو اتنا بے مثل و بے مثال بنا دیتا ہے کہ اس کا ثانی کائنات کے اندر نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو رسول اللہ کی ایک نسبت ہے، جب کائنات کے اندر وہ چیز جس کو نبی سے ایک مرتبہ کسی چیز کی نسبت ہو اس کا مقام اتنا ہو جاتا ہے تو جس علی کو میرے نبی کی بے شمار نسبتیں ہوں اس علی کا کیا مقام ہوگا، اس علی کا کیا شان ہوگا، اس علی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو رسول اللہ سے صرف صحابیت کی بنا پہ نسبت نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی شہزادی بھی حضرت علی کے گھر ہے، اور وہ حضرت علی جس کو خود رسول اللہ نے پڑھایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، فرمایا لوگوں سن لینا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کے اندر بھی علم کی تڑپ ہو، جو بھی چاہتا ہو کہ مجھے علم نصیب ہو جائے، فرمایا پہلے حضرت علی کے پاس آنا پڑے گا، حضرت علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور پھر اس کو علم نصیب ہوگا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم رسول اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہو تو تمہارے سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیار ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمال کے شخص، اور آپ کی سیرت کے جس پہلو کے اندر دیکھا جائے، ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق مجھے کس چیز کی مبارک دے رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ میں تجھے اس چیز کی مبارک دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر علی کوئی عام شان والا نہیں ہے بلکہ علی وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوگا، جنت کے دروازے پہ حضرت علی بیٹھے ہوں گے، اور جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اندر جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ وہاں پہ جو صحابہ تھے وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ علی تیرا کیا مقام ہے، علی تیری کتنی شان ہے کہ کل قیامت کے دن جس کو تو اجازت عطا فرمائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ہر صحابہ خوشی سے جھومنے لگے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری شان کو سن کر خوشی منانے والوں یاد رکھنا، یہ تو میرے بارے میں تھا نا، تو اب سنو جو رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہا تھا۔ صحابہ متوجہ ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت علی بول کر فرماتے ہیں کہ تم نے فقط یہ سنا ابھی صدیق اکبر نے کہا کہ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر حضرت علی جنت کے دروازے پہ ہوں گے اور جس کو اجازت عطا فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا حضور کا دوسرا اعلان بھی سن لو جو مجھے حضور نے فرمایا تھا۔ حضور نے مخاطب کر کے مجھے کہا کہ اے علی کل قیامت کا دن ہوگا اور تو جنت کے دروازے پہ ہوگا، جسے تو اجازت عطا فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ علی یاد رکھنا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دینا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہو، جس کے صدیق اکبر کی محبت جس کے سینے میں ہو اور صدیق کا پیار نہ ہو اس کے سینے میں تو اسے جنت میں جانے کی اجازت عطا نہ فرمانا۔ اور ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جسے اللہ نے صدیق کی محبت بھی عطا فرمائی ہے اور حیدر کرار کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے اور بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا ایک روایت کے مطابق سلونی فواللہ لا شیء من، حضور علیہ السلام کا غلام ممبر پہ کھڑا ہوا، فرمایا لوگوں نبی کے علم پہ طنز کرنے والوں، نبی کے غیب کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، آج میں علی ممبر پہ کھڑا ہوں، سلونی اما شئتم، تمہارے اوپر ہے آج تم علی سے جو سوال کرو گے علی اس کا جواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا عرش کی پوچھو گے تب بھی دوں گا جواب، فرش کی پوچھو گے تب بھی دوں گا جواب۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ فرماتے تھے کہ یہ تو علی نے بہت چھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو میں بتاؤں گا۔ فرمایا یہ تو بہت چھوٹا دعویٰ تھا۔ فرمایا اگر اس وقت علی پاک یہ فرماتے نا اگر تم چاہو جو بندے مر گئے ہیں ان کو قبروں سے نکال کر ان سے کلمہ پڑھانا ہو، ان سے کوئی گواہی لینی ہو نا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو بھی قبول فرما لینا تھا، اس دعوے کو بھی پورا کر دینا تھا۔ عرض کی گئی حضور وجہ کیا تھی؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا اس وقت حضرت علی جو منبر پر چڑھ کر گرج رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے، فرمایا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ محمد کی وفا کے لیے کر رہے تھے، اپنی انا کے لیے نہیں کر رہے تھے، محمد کی وفا کے لیے، حضور کی عزت کی بات تھی۔ کیونکہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا نبی کے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا تھا، اس وقت حضرت علی اپنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو رسول اللہ کی بات کر رہے تھے، وہ تو رسول اللہ کے علم کو لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ اس کے لوگوں یاد رکھنا تم تو نبی کے علم کی بات کرتے ہو نا، میں نبی نہیں بلکہ نبی نے مجھے پڑھایا ہے اور اللہ نے مجھے علم اتنا فرمایا ہے کہ مجھ سے جو سوال کرنا چاہو کرو۔ اللہ کو جلال آیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ نا، آج علی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح جبریل کہاں ہے؟ جبریل بشری لباس پہن کر حضرت علی کے سامنے آیا، حضرت علی سے کہتا ہے کہ اے علی تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، ذرا بتا تو صحیح اس وقت حضرت علی کہاں ہے؟ حضرت علی پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشارق و مغارب، جنوب کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت حضرت علی آسمان میں نہیں ہے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پہ نہیں ہے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر نہیں ہے۔ لوگ جو تھے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ابھی حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا چاہو تو بتاؤں گا، ابھی جبریل علیہ السلام سامنے ایک آدمی ہے
تو وہ سوال کر رہا ہے کہ جبریل کہاں ہے؟ تو جبریل کے تو یہی ٹھکانے ہوتے ہیں، یا وہ آسمان پہ ملتا ہے یا فرش پہ ملتا ہے۔ اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ جبریل کہیں بھی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جبریل نہ تو آسمان میں ہے، نہ زمین کے اندر ہے، نہ مشارق و مغارب شمال و جنوب کے اندر ہے۔ پھر کہا علی ہے، جبریل ہے کہاں؟ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ جبریل اس وقت بشری لباس پہن کر حضرت علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور اصل میں یہ تھا کہ یہ علم حضرت علی کو ملا کیسے؟ اتنی شان، اتنا اعلیٰ مقام، یہ جو دعویٰ کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ غزوہ خیبر کے اندر میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضرت علی کی آنکھیں خراب ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، اپنے لواب دان حضرت علی کو عطا فرمایا۔ بخاری کے الفاظ فبارک علم یکن بہ وجہ، ہر ایک سے پوچھا کہ کتنی دیر بعد شفا ملتی ہے۔ حضرت علی سے بھی کسی سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کو درد تھا، رسول اللہ نے تمہیں اپنے لواب دہن عطا فرمایا، کتنی دیر بعد تمہیں شفا ملی؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی تھوک کی تری خشک نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے شفا عطا فرما دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کا واقعہ ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے شادی کی تھی، 2 اس کی بیویاں ہیں، اور اتفاقاً کچھ ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں بیویوں کو خوشیاں عطا فرمائی۔ ایک بیوی کو بچہ اللہ نے عطا فرمایا، اور ایک بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی دولت عطا فرمائی۔ اب ان دونوں میں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ہر ایک بیوی جو تھی وہ بیٹے کا دعویٰ کرنے لگ گئی۔ ایک بیوی نے کہا یہ بیٹا میرا ہے، دوسری بیوی نے کہا یہ بیٹا میرا ہے۔ یہ کیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کیا جائے، ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، اور جس کا وزن زیادہ ہو، تو جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا، لوگ اٹھ کر سوال کرنے لگ گئے کہ آپ نے یہ کیا دعویٰ کر دیا، اس طرح بھلا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے فیصلہ کرنے دو، اس کے بعد یہ علی تمہیں قرآن سے دلائل پیش کرے گا۔ اس وقت آپ نے وزن کروایا، جس کا زیادہ دودھ کا وزن تھا آپ نے اس کو بیٹا عطا، لڑکا عطا فرما دیا، اور دوسرے کو لڑکی عطا فرما دی۔ بس یہ فیصلہ ہو گیا، لوگ در بدر جمع ہونے لگ گئے، لوگوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے علی تم نے یہ جواب جو دیا، فیصلہ کیا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی عام فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میرا مالک للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ کا قرآن بول کر کہتا ہے کہ جب وراثت کا مسئلہ آ جائے، کوئی معاملہ بھی آ جائے، تو مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ میں نے اس بنا پہ فیصلہ کیا ہے، جس کا وزن زیادہ، دودھ کا وزن زیادہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت عطا فرمائی ہے، جس کا وزن کم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو ایسے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کے یہاں پہ گیت گانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم تو ان کی شانوں کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر دیکھا کرتی تھی کہ آپ کو جب بھی وقت ملتا تھا نا، آپ کو جب بھی فرصت ملتی، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، بس اور کچھ کام نہیں کرتے، حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کئی مرتبہ اس طرح دیکھا، ایک مرتبہ میں نے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ابا حضور کرم فرمائیں اور مجھے سمجھائیے کہ اصل میں وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ملتا ہے، آپ کو جب بھی ٹائم ملتا ہے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے، کیا خاصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
अली पाक के चेहरे को देखना भी इबादत है। ज़िक्र अली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना भी इबादत है। हज़रत अली का चेहरा देखना भी इबादत है। जिसकी तरफ देखना इबादत है उसका जिक्र जब बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसे कितना कमाल अता फरमाता है। तो इसलिए आज ये अजीम जो प्रोग्राम सजाया गया है हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम जश्न के हवाले से किया गया है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात के अंदर बुलंदियाँ अता फरमाए।